واجب الاحترام محترم چودھری عابد رضا صاحب، ڈویژنل پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون، میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے نڈر وباغ سپاہی اور مسلم لیگ نون کے سرخیل جناب طارق فضل صاحب، چودھری شبیر احمد صاحب کوٹلا، چودھری محمد علی تنویر صاحب، میجر معین صاحب، متا صاحب، جناب عوید صاحب، ہمیشہ کی طرح آج بھی آفرین ہے آپ پہ کہ کوٹلا میں ڈیرہ چودھری عبدالمالک پہ جب بھی کوئی اکٹھ ہوا تو آپ نے اسی طرح جوک در جوک شرکت کی۔ میں یہ سٹیج پہ بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی جتنے یہاں سیاسی اجتماع ہوئے، مجھے آج کا اجتماع دیکھ کے بالکل یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ اپوزیشن دور کا اجتماع ہے۔ آپ کی محبت اور آپ کا تعاون جو ہے وہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ آپ تمام ضلع سے تشریف لائے ہیں اور آپ کی آمد کا انتہائی میں کوٹلا برادران کے ساتھ مسلم لیگ نون کا صدر ہونے کی حیثیت سے ضلع گجرات کا آپ کا مشکور ہوں۔ بلا تمہید میں اپنی بات کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اس میٹنگ کی، اس کٹ کی اغراض و مقاصد کو، آج ہم اس سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ جو جلسہ گوجرانوالہ میں 16 اکتوبر کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحت ہو رہا ہے، اس سلسلے میں تو میرے بھائیوں میں لمبی بات تو نہیں کروں گا، میں صرف اتنا آپ سے کہوں گا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو مسلط ہوئے ہم پہ 2 سال گزر گئے ہیں۔ ان 2 سالوں میں میرے بتانے کی بات نہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ ہر شعبے میں نالائکی اور نااہلی ہی سامنے آئی ہے۔ حالت یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کا کی پوسٹوں پر بھی منتھلی بیس پہ تبادلے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ اور اسپیشلی پنجاب کی تاریخ میں اس عرصے میں جتنے ڈی آئی جی، جتنے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری تبدیل ہوئے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی، اور ہر دفعہ یہ تبدیلی کر کے گورنمنٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ سسٹم یا نظام نہیں چل پا رہا۔ میرے بھائیوں، ہمارا مسلم لیگ نون کا، آپ سب کا، ہماری قیادت، ہمارے لیڈرشپ کا یہ خیال ہے کہ مشینری میں تبدیلیوں سے اگر یہ ملک نہیں چلا تو اس کا کم از کم ڈرائیور بدل کے دیکھ لیں۔ اور جس طرح یہ ملک 2018 میں میاں نواز شریف کی قیادت میں ترقی کی راہ پہ گامزن تھا اور معیشت کے اشاریے ریکارڈ اشاریے تھے، اور جس طرح معاملات چل رہے تھے سی پیک جیسا منصوبہ اور اس طرح کے اور بہت سے منصوبے، جب مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کا ایک بہت بڑا جن تھا، دہشت گردی بے قابو ہو رہی تھی، اور الحمدللہ مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں لوڈ شیڈنگ پہ نہ کہ صرف بلکہ دہشت گردی پہ قابو پایا، ملک کی معیشت بہتر ہوئی۔ جب یہ سسٹم، یہ نظام چلا تو میرے نزدیک تو یہود و حنود کی سازشوں سے ہمارا 2018 کا جو الیکشن ہے نہ کہ صرف اس کو لوٹ لیا گیا بلکہ مسلم لیگ نون کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ آپ ماضی میں دیکھ لیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ لیڈرشپ ورکر سے پہلے جیلوں میں ہو، لیکن ہماری لیڈرشپ نے
یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ ورکر سے اور پارٹی کے ممبران سے اگلے محاذ پہ لڑیں گے، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے بے ایمانہ طریقے سے اور کس طرح سے جو میاں شہباز شریف نیب نیازی گٹھ جوڑ کہتے ہیں، اس گٹھ جوڑ سے میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف، میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف، میاں حمزہ صاحب کے خلاف اور اس سارے خاندان کے خلاف اور ہماری اعلیٰ قیادت کے خلاف کس طرح مقدمات قائم کیے گئے اور ان کو کس طرح جیلوں میں ڈالا۔ میاں حمزہ 14 ماہ سے جیل میں ہیں اور بے گناہی میں سزا بھگت رہے ہیں، اور ابھی تک ایک ٹیڈی پیسے کی کرپشن جو ہے وہ کسی عدالت میں ثابت نہیں ہوئی۔ اسی طرح میاں شہباز شریف ہیں، بلکہ آپ سب جانتے ہیں کیونکہ میں بھی دیہات سے ہوں اور یہاں ہمارے دیہاتی بھائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے کہ ہمارے دیہات میں اگر باہمی اختلاف ہو بھی، اگر کوئی خاندانی دشمنی حتیٰ کہ قتلوں کے تک بھی نوبت آئے تو ہم ایک دوسرے کی عورتوں کے نام پولیس اسٹیشنز میں FIRs میں نہیں دیتے، بلکہ عورتوں کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اس نیازی حکومت نے تمام پنجاب کی روایات اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں، اور تمام پنجاب کی جو روایات ہیں وہ پس پشت ڈال کے نہ کہ بی بی مریم جو ہماری قائد ہیں، بلکہ ان کی گھر کی میاں شہباز شریف کے گھر کی جو ہاؤس ہولڈ گھریلو خواتین ہیں ان کو بھی عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایک انتقامی کارروائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا مختصراً یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کوئی صرف سیاست یا سیاسی تحریک نہیں، یا کسی حکومت کو ہٹانے کی تحریک نہیں۔ مسلم لیگ نون جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، اور ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا، ہمارے قائدین کا یہ اعلان ہے کہ ہم عین جمہوری طریقے سے اس حکومت کو ہٹائیں گے۔ میرے بھائیوں، اب حالات ایسے ہیں